بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس طور پر کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یکتا ہے، بے نیاز ہے، جس کی تو نہ ہی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی تو وہ کسی کی اولاد ہے اور اس کے جوڑ کا کوئی نہیں۔ میرے پیارے ناظرین، آپ سب کو سب سے پہلے صوفی اسلامی ٹی وی کی جانب سے السلام علیکم، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العالمین کی حفظ و ایمان میں ہوں گے۔ میرے پیارے مسلمان بہن اور میرے پیارے بھائیوں اور میرے پیارے ناظرین، رمضان المبارک کی آمد آمن ہے۔ رمضان المبارک کا چاند دیکھنے سے پہلے آپ کو یہ عمل لازمی پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ کی ایک ہی رات میں دعائیں قبول منظور ہونا شروع ہو جائیں گی اور ہر رکاوٹیں ختم بھی ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ رات رمضان المبارک کی وہ رات ہے جس رات میں رمضان المبارک کا چاند نکلتا ہے۔ اسی رات میں اگر یہ عمل کر لیا جائے تو انشاءاللہ آپ میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جس بھی چیز کی، جس بھی انسان کی طلب کی جائے وہ آپ کے قدموں میں آ کر گر جاتی ہے۔ یا آپ پر رکاوٹیں آ گئی ہیں، وہ آپ کی رکاوٹیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ میرے ناظرین کی ہر دلی مرادیں بھی قبول منظور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ڈپریشن، انگزائٹی، ٹینشنیں ختم ہونا بھی شروع ہو جاتی ہے۔ جس بھی چیز میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، جس بھی کام میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، وہ آپ اپنے ذہن و گمان میں سوچیں اور پھر اس وظیفے کو ادا کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اسی ہی رات میں آپ کی ہر دعائیں قبول منظور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آئیں میں اب آپ کو وظیفے کی جانب لے کر چلتا ہوں، لیکن وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سب ناظرین سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل صوفی اسلامی ٹی وی پر نیو آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو بر وقت ملتا رہے نوٹیفیکیشن۔ آپ میرے پیارے ناظرین نے یہ وظیفہ ناپاکی کی ایام میں ہرگز بھی ادا نہیں کرنا، اور نہ ہی تو میرے پیارے بھائیوں نے اس وظیفے کو ناپاک کپڑوں میں ادا کرنا ہے۔ پاک صاف ہو کر آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے، باوضو حالت میں آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے، اور آپ نے تنہائی کے عالم میں بیٹھ کر اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ تنہائی کے عالم میں بیٹھ کر اپنے سامنے ایک عدد پانی گلاس لے کر رکھ لیجئے۔ اگر آپ اس وظیفے کو ادا کر لیں گے نماز عشاء کے بعد تو آپ کو زیادہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نماز عشاء کے بعد اس وظیفے کو ادا نہ کریں تو آپ رات کے کسی بھی پہلو میں ادا کر کے اس وظیفے کو اپنے آپ کو فائدہ دلوا لیجئے گا۔ آپ نے اپنے سامنے ایک گلاس پانی کو لے کر رکھ لینا ہے اور پھر آپ نے وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے معاملات کو باندھنا ہے کہ آپ اس وظیفے کو کیوں ادا کرنے والے ہیں۔ وہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ اس وظیفے کو کیوں ادا کرنے والے ہیں، یا آپ کون سی اپنی دعاؤں کو قبول منظور کروانا چاہتے ہیں، یا آپ کون سی رکاوٹوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کون سے ڈپریشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں، انگزائٹی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یا کس انسان کو پانا چاہتے ہیں، یا کاروبار کو پانا چاہتے ہیں، اولاد کو پانا چاہتے ہیں، یا دنیا جہاں میں اگر آپ کو کوئی بھی کام ہے جو جائز کام ہے آپ کا، وہ آپ رب العالمین سے مانگیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور ملنا شروع ہو جائے گا۔ آپ نے اپنے ذہن کو مان میں باندھنے کے بعد پھر آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے۔ 11 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنے کے بعد 101 مرتبہ قرآن مجید کی بہت ہی پیاری آیت پڑھنی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ نے اس آیت کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آپ نے پھر دوبارہ آخر میں 11 مرتبہ ہی درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے، اور پھر جو آپ کے سامنے ایک عدد پانی گلاس پڑا ہوگا اس پانی پر 3 مرتبہ پھونک مار کے اس پانی کو پھر 3 سانسوں میں ہی پی جائیے گا۔ پھر آپ نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر آپ نے اپنے معاملات کو اللہ رب العالمین کے سامنے گوش گزار کرنا ہے۔ آپ کی جو بھی دعائیں ہیں اللہ رب العالمین کے سامنے بیان فرمائیں، انشاءاللہ اسی ہی رات میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کی ہر دعائیں قبول منظور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ہمیں صرف اور صرف مانگنا آنا چاہیے، اللہ رب العالمین دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ آپ نے اللہ رب العالمین کے سامنے رونا ہے، گر گرانا ہے، اور آپ نے گر گراتے رہنا ہے، لیٹتے رہنا ہے۔ آپ نے اپنی طرف کو اللہ رب العالمین کے سامنے بیان فرمانا ہے۔ جب تک کہ آپ کے دل میں دعا کی طرف نہ ہو تب تک آپ کی دعائیں قبول منظور نہیں ہو سکتی۔
آپ کی جو بھی نیت ہے وہ اللہ رب العالمین جانتے ہیں۔ اگر آپ کو اس وظیفے میں کسی بھی قسم کی سمجھ تو آپ کمنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب دینے کی لازمی کوشش کی جائے گی۔ اب تک اتنا ہی، دعا میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔